دیکھنے میں تو ہم بھی نیک ہی لگتے ہیں، اللہ کرے نیک ہی ہوں ٹھیک ہے. تو دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں کون نیک ہے کون برا ہے. قرآن نے دعووں سے منع بھی کیا. قرآن کے الفاظ ہیں فلا تزکوا انفسکم، ایک دوسرے کے نیک ہونے کا فتویٰ مت دیا کرو. یقینی طور پر نہیں، اچھا گمان سب سے رکھنے کا حکم ہے ہمیں. یقینی طور پر نیک نہیں کہا کرو کسی کو، وہ اللہ ہی جانتا ہے. هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. اللہ فرماتے ہیں زیادہ فنٹر گیری مت کیا کرو، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے. سمجھ رہے ہو؟ جب اس وقت سے جانتا ہے، کیونکہ بچہ جو ہے نا، بچہ وہ بہادر ہوگا، بزدل ہوگا، طاقتور ہوگا، کمزور ہوگا، یہ سب چیزیں ہماری جینز میں شامل ہوتی ہیں. کیا ہوگا یہ سب کچھ پہلے سے ریٹن میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جب ماں بھی نہیں جانتی تھی. تو مجھے سب کے بارے میں سب پتا ہے. تو جب اللہ کو سب پتا ہے، جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اچھے ہوگے تو وہ خود ہی بدلہ دے دے گا، برے ہوگے تو انتقام لے لے گا. خود جب یہ دعوے کرو گے تو اچھے ہونے کے دعوے کرو گے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اچھے نہیں ہو، تو یہ تمہارے حق میں برا ہو جائے گا. پھر سمجھ رہے ہیں، اچھے ہو کے بھی برے بن جاؤ گے. تو اس لیے بھائی یقینی طور پر تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم نے ان کو دعوت اس لیے دی کہ تاکہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ دیکھے کہ بھائی دیکھو یہ لوگ بھی ہیں، یہ اپنے عروج کے وقت میں انہوں نے یو ٹرن لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرکٹ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کیا ہے، اس پر میں پہلے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. لیکن ٹائم ویسٹنگ بہرحال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو ہمارے ہاں قوم کی جو خدمت ہے نا، اس کی ابھی تک ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ چلی ہے کہ خدمت کہتے کس کو ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ چیزیں جن کو پرانے زمانے میں ٹائم ویسٹنگ سمجھا جاتا تھا، اب اس پہ خدمت کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں اس کو چلا دیا. ایک دفعہ یورپ میں ایک ہمارے دوست ہیں، وہ بہت وہاں انہوں نے ڈگری حاصل کی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، اور میڈیا کی لائن سے ان کا خاص تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ بڑی طاقتیں ان کو کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا، جیسے افغانستان میں چرس پہ پابندی کہ بھائی چرس بیچنے پر پابندی، پاکستان کو بھی پابندی، لیکن جب ان لوگوں کو کچھ ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے تو نام چینج کر کے خوبصورت پیکنگ کر کے اسی چیز کو بیچتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے چرس اگر بیچنی ہوئی نا، اگر ان کا ارادہ ہوا کہ ہم چرس بیچتے ہیں، تو ڈپریشن کی ایک میڈیسن، صحیح ہے نا، وہ نام دے کر اور خوبصورت پیکنگ میں چمک پٹیوں میں لپیٹ کے اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ دنیا، یہ سیزن اسی چیز کا چل رہا ہے. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی، یہ جو مارکیٹ میں جو سیزن چل رہا ہے نا، وہ یہی چل رہا ہے کہ غلطی کو چھوڑو مت، غلطی پہ لیبل کیا کر دو، اچھا لگا دو، پیکنگ اچھی کر دو، لیبل اچھا لگا دو، وہ چیز مارکیٹ میں دبا کے چلے گی. اور اچھائی کو اگر ختم کرنا ہے تو لیبل کیا لگا دو، اس پہ برائی کا لیبل لگا دو. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے عورت گھر میں رہے، عورت کے لیے گھر محفوظ جگہ ہے نا، گھر اس کے لیے قلعہ ہے. والمحصنات، پاک دامن، حصار میں، حفاظت میں. تو گھر جس کو قلعہ سے تعبیر کرنا چاہیے، جو حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے. اس پہ لیبل لگا لیا قید خانہ ہے. بھائی یہ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں قید کر دو. ارے بھائی قید نہیں کر رہے، گھر میں کون قید ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ گھر میں قید ہوتا تو صاحب آفس سے سیدھا گھر آتے؟ کوئی پاگل ہے جو گھر سے آفس سے سیدھا جیل خانے میں جائے؟ روزانہ چھٹی کرنے کا دل کرتا ہے نا بھائی، بچوں کا دل کرتا ہے اسکول سے چھٹی کریں، آپ کا دل کرتا ہوگا آفس سے چھٹی کریں، دکان سے چھٹی کریں. کیوں؟ گھر میں سکون مل رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ جیل ہوتا تو بھاگنے کا دل کرتا نا.
सांप खिड़की से भाग रहे होते, बेगम दूसरे दरवाजे से भाग रही होती, क्या ख्याल है? तो वो जो हिफाजत की जगह थी उसको किससे ताबीर कर दिया? कैद खाना। याद रखो, एक बात खूब कान खोल के सुन लो, तुम्हें इस्लाम के अलावा खुदा की कसम कहीं से गाइडेंस नहीं मिलेगी। जो शख्स ये कहता है ना कि मैं इस्लाम के अलावा कहीं और से सीधा रास्ता हासिल कर लूं, आपको कहीं और से मोबाइल मिलेगा, पंखे मिलेंगे, दवाएं मिलेंगी और बिजनेस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको सीधा रास्ता नहीं मिलेगा। ये तो लिख लो आप, क्योंकि जिनके पास दुनिया की हर चीज है, इस्लाम नहीं है, उनके पास एक ही चीज नहीं है, सीधा रास्ता नहीं है। तो वही ऐसे नारे लगाते हैं, कैद खाना, सही है ना, और तंग नजरी और इस तरह की फजूल किस्म की बातें। तो वो एतराज मौलाना लोगों पर जो किया जाता है, वो एतराज ये किया जाता है, दुनिया कहां से, बोलो ना, कहां से कहां पहुंच गई, और ये बस वही पुरानी पुरानी बातें करते रहते हैं। देखो, बात सही होनी चाहिए, बेशक पुरानी हो, ठीक, इससे कुछ नहीं होता। बात सही होनी चाहिए, बेशक कितनी पुरानी हो, बल्कि पुराना होने से वो और मजबूत हो जाती है कि यार 1000 साल का तजर्बा है। कोई नई बात करे ना, उसमें इंसान कंफ्यूज होता है कि यार कोई नई चीज लाया मार्केट में, पता नहीं अभी तजर्बे तो नहीं कर रहा हम पे। पैनाडोल पुरानी दवा है ना बुखार के लिए, क्या ख्याल है? अरे पैरासिटामोल वही फॉर्मूला है ना पैनाडोल का भी, पुरानी दवा है ना। तो बुखार में लोग खा लेते हैं, यार पैनाडोल है, अभी तक तो कोई खा के नहीं मरा, तो इंशाल्लाह मैं भी नहीं मरूंगा। लेकिन अब बुखार की कोई नई मेडिसिन आ जाए मार्केट में, तो डॉक्टर खुद भी खाते हुए डरेगा। पहले कुत्तों को खिलाई जाएगी वो, यार इन पे तजर्बा करो। ऐसा ही है ना, कुत्तों को खिलाया जाएगा, बंदर पे तजर्बे होंगे, देखेंगे नहीं मरे तो फिर पहला वो इंसान जो, फिर भी डॉक्टर पहली दफा खुद फिर भी नहीं खाएगा, बोलते हो सकता है कुत्ते के सिस्टम में और मेरे सिस्टम में थोड़ा फर्क हो, फिर भी वो पेशेंट पे पहले तजर्बा करेगा। तो इस्लाम की बातें अगर, और ये ताना पुरानी बातों का पैगंबरों को भी दिया गया है। कुरान से पता चलता है कि जब कोई नया पैगंबर आया, नए पैगंबर आए, उन्होंने बातें की, तो मुखालिफीन ने एतराज ये किया, असातीरुल अव्वलीन, पुरानी लोगों की पुरानी तहरीरें, पुरानी बातें। उस्तूरा सतर से निकला है, लिखी हुई चीज को उस्तूरा, यानी वो तो किताबें पेश करते थे ना, आसमानी किताबें और सहीफे। पुराने किस्से कह रहे हैं, ये तो पुराने बाप दादे की कहानियां हैं, वो भी यही कहा करते थे, नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही बातें की हैं, और हूद अलैहिस्सलाम भी यही कहकर गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी यही बातें। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, ये 3000 साल 4000 साल कबले मसीह वाली जो लीडर गुजरे उनकी बातें कर रहे हैं। ये समझ में आ रही है? ये पुरानी पुरानी बातें होने का ताना, ये ताना बहुत पुराना हो गया है। तो जब कोई ये ताना दिया करे ना कि ये मौलाना लोग वो ही पुरानी बातें कर रहे हैं, तो आपको तुम्हारे ताने भी बहुत पुराने हैं, कोई नई चीज मार्केट में लाओ। अगर पुराना होने की वजह से मौलाना की बातें गलत हैं, तो तुम्हारे ये ताने भी कोई नए नहीं है, ये तो बहुत पुराने ताने हैं। कुछ और लेकर आओ मार्केट में यार। असातीरुल अव्वलीन, पुराने लोगों के पुराने किस्से। बस यही बातें, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यही एतराज की। तो बात सही होनी चाहिए। अगर सही बात है तो जितनी पुरानी होगी उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। मैं अक्सर हिकमत के टोटके भी बताता रहता हूं ना। हकीमों की बाज दवाएं बाज बीमारियों के लिए ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं। किसी की 1500 साल पुराना नुस्खा, कोई 1000 साल पुराना नुस्खा, कोई 2000 साल पुराना नुस्खा, तो वो नुस्खे इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं और इंसान को उनसे हमेशा
بولو بھائی فائدہ ہوا ہے. وہ ایسے نسخے ہیں کہ کبھی کسی حکیم کو قبرستان پر ان کی نسخوں کی وجہ سے منہ چھپا کے گزرنا نہیں پڑا. بعض دفعہ ایسے گزرتے ہیں نا کہ میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں تو شرم آ رہی ہوتی ہے گزرتے ہوئے وہاں سے حکیم صاحب, تو وہ کھایا کریں, گھر میں لا کے رکھ لیں. سمجھ لیں, آرگینک چیزوں کی ویلیو پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. نیم کی مسواک استعمال کریں, سبحان اللہ. تو وہ جیسے جوارش جالینوس ہے, نام دیکھے کیا خاندانی نام ہے یار. الطریف الخدوس ہے, سر کو صاف کرتی ہے. جن لوگوں کے سر بھاری رہتا ہے نا ہر وقت, رات کو ایک چمچہ گرم پانی میں خدوس کھا لی اور گرم پانی پی کے سو گئے. کئی دن تک کریں گے دماغ کیا ہو جائے گا. بولتے کہ کیا ہو گیا, فائدے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جوارش کمونی کھایا کریں, پیٹ کا سسٹم صحیح رہے گا. زرعونی کھایا کریں, گردے اور مثانے کا سیٹ اپ بولو بھائی صحیح رہے گا. ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ایسی چیزیں گھر میں لا کے رکھ لیں. صبح اٹھے ناشتے کے بعد وہ کیا مشہور دوا ہے یار, خمیرہ گاؤ زبان, وہ کھا لیا ایک چمچہ, دماغ مضبوط رہے گا اس. یہ سب مرکبات ہیں, غذائیں ہیں, ان میں دوا کا عنصر کم ہے. ابھی ایک جوارش ہے کمونی میں کالی مرچ ہے, سفید زیرہ ہے, یہی آپ کے کچن میں جو چیزیں جو کھانے میں ہم کھاتے رہتے ہیں. ویسے تو کچھ بھی نہ کھائیں, اگر صحیح طرح سے چل رہے ہیں تو چلتے رہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر کھا لیں. نوجوانوں کو آج کل بہت شوق ہے نا طاقتور بننے کا, تو پھر یہ کھا لیں. اگر یہ جو میں غذائیں بتا رہا ہوں, اور بھی بہت ساری ہیں, کسی حکیم سے رابطہ کریں, کوئی قبلہ حکیم ہو, معمولی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ سب پرانے نسخے ہیں, پرانے. اچھا حکیم بھی پرانا ہو تو اچھا ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں, بعض دفعہ نیا حکیم کچھ تجربے کر رہا ہوتا ہے ابھی ان مراحل سے, اور ڈاکٹر بھی پرانا ہی اچھا ہوتا ہے. یہ تجربوں کی چیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ ڈاکٹر بھی ذرا بوڑھے ڈاکٹر وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. تجربہ ہے, بعض دفعہ نیا بہت پڑھ لکھ لیتا ہے, لیکن جو تجربہ ہے وہ بوڑھے ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. بوڑھے ڈاکٹر بوکھلاتے نہیں ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے. وہ بس ابھی چھوڑیں, پھر ٹاپک چینج ہو جائے گا, پھر لوگ مجھ پہ طنز کرتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بات اگر صحیح ہے تو جتنی پرانی ہو اتنی بولو بھائی اچھی ہے. تو تمام انبیاء نے ایک دعوت دی ہے, اور علماء بھی وہی بات لوگوں کو بتاتے ہیں, اور یہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے, لیکن اس کے پرانا ہونے سے اس کی ویلیو کم نہیں ہوتی. وہ تمام پیغمبروں نے جو دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ, سیدھا راستہ صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ انسان, اللہ کے پاس ہے. اللہ سے انسان کو ملے گا. اللہ کے علاوہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو صحیح راستہ بتائے, کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم وہیں کھڑے ہیں, تو بھائی یہ اعتراض مولانا لوگوں پہ مت کرو, یہ لبرل لوگوں پہ کرو جن کے ہاتھ میں یونیورسٹیاں ہیں, کالجز ہیں. مولانا لوگوں نے تو جو شعبہ شروع کیا اس کو الحمدللہ پورا کیے. جاؤ مدارس میں جا کے دیکھو, طلبہ سب پڑھتے ہیں, امتحان کیسے اچھے ہوتے ہیں, اور جس فیلڈ میں وہ مہارت حاصل کرتے ہیں اس میں الحمدللہ ماہرین کی تعداد زیادہ ہے. ٹھیک ہے نالائق بھی ہوتے ہیں, لیکن بڑے بڑے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں اس میں. تو جو یونیورسٹیاں ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں, ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ یونیورسٹیاں علماء کے حوالے کر دو پھر دیکھو کیسے چلیں گی. تو کسی نے کہا ہاں جیسے مدارس کا بیڑا غرق کیا یونیورسٹیوں کا بھی بیڑا غرق کر دینا. یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ ابھی یونیورسٹیوں کا بیڑا غرق نہیں ہوا ہوا. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کا خیال یہ تھا ابھی ہمارے اسکولوں کا بیڑا غرق ہوا ہوا نہیں ہے.
تو یہ مولانا لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گی تو بیڑا کیا ہو جائے گا؟ غرق ہو جائے گا. کیا آنکھیں، وہ قرآن کے الفاظ ہیں نا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. وہ دل اندھے ہو جاتے. ابھی میں پرسوں کی بات ہے، تھر گیا، تھر، پرسوں بھی نہیں، کل پرسوں گیا ہوں، یعنی رات کو پہنچا ہوں تو کل وہاں ٹائم گزارا کچھ. تو وہاں میں نے دینی مدارس دیکھے، اسکولوں کا حال بھی دیکھا، اللہ کی پناہ، اور دینی مدرسے بھی دیکھے. دینی مدارس اپنی ذمہ داری الحمدللہ پوری کر رہے ہیں. ایسے غریب علاقوں میں جہاں بچوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے، ان علاقوں میں، ابھی جس ایک مدرسے کو دیکھ کر آیا وہاں 200 بچے تھے، ان بچوں کو ناشتہ بھی مدرسہ کرا رہا ہے. یہ وہ غریب بچے تھے جن کے ماں باپ کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے. بہت سے والدین نے عین ممکن ہے اسی نیت سے مدرسے میں داخل کیا ہو کہ ہم نہیں کھلا سکتے، آپ کھلا دو، تو مدرسہ ان کو کھلا بھی رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی ایک انسانیت کی خدمت ہے یا نہیں ہے؟ اور ان کو چور اچکا بننے سے بچا بھی رہا ہے. اگر یہ معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے تو بتاؤ یہ چور ڈاکو بنتے کہ نہیں بنتے؟ ایک ایک گاؤں میں 100 200 رہائشی طلبہ، 24 گھنٹے علماء کی نگرانی میں، 24 گھنٹے. رات کو 9 بجے ان کے سونے کی ترتیب، صبح 4 بجے اٹھنے کی ترتیب، 4 بجے اٹھ کے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں گے. پھر ان کے کھیل کا وقت ہے، پھر ورزش کا وقت ہے. یہ وہ قوم کے پست ترین طبقہ جس کو سب نے نظر انداز کر دیا ہے، اس پست ترین طبقے کو کھلانا بھی، پلانا بھی، اس کی تربیت کا بھی خیال کرنا، اس کی صحت کا بھی خیال کرنا، اور اس کی تعلیم کا بھی خیال کرنا، یہ کام تو مدارس کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے، وہ صرف قرآن کی ضرورت تو نہیں ہے نا، بچے کو سائنسدان بننے کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر بننے کی بھی ضرورت ہے، پڑھا دو. حکومت کو چاہیے جتنا چندہ آ رہا ہے اس کو کیا کر دے، ڈبل. تو انشاءاللہ ہم وہی ڈاکٹر بھی پیدا کریں گے، انہی بچوں میں پیدا کریں گے. اور جامعۃ الرشید نے تو پیدا کر کے دکھائے الحمدللہ. گورنمنٹ کہتی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے مدرسوں میں. یہاں تک آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں، ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے بھائی یہ بچے قرآن کے ساتھ اگر عصری علوم بھی پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا. تو آپ فوکس اس چیز کو کریں کہ یہ علماء بہت اچھا کر رہے ہیں کہ طلبہ پہ خرچ بھی کرتے ہیں، ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کو اخلاق بھی سکھاتے ہیں. یہ جو آپ کو یوٹیوب پہ بد اخلاق قسم کے مولانا نظر آتے ہیں، ان میں اکثریت دینی مدارس سے فارغ نہیں ہے. بہت مشکل ہے بھائی، کسی پہ بھی مولوی کا لیبل لگا لو تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. یہ جو فرقواریت پھیلا رہے ہیں ان میں سے اکثریت دینی مدارس سے فارغ نہیں ہوتی.